جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ شکر ہے۔ وہ آپ کی کال آ رہی تھی، میں اس وقت میں آفس کی تیاری میں مشغول تھا، اس لیے میں فون نہیں ٹائم کر سکا۔ ٹھیک ہے علی بھائی، تو حکم بس علی بھائی آپ کی وہ جو ٹیمپریری میرج مدعا کے متعلق جو گفتگو تھی نا، وہ بہت سے لوگوں تک پہنچی ہے۔ جی جی، تو میرے تھرو زیادہ ای میل وغیرہ کے تھرو پہنچی ہے کہ ابھی تک آپ اس پہ گروپ پہ یا فیس بک پہ تو نہیں چڑھی، ورنہ تو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ لیتے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کوئی نیگیٹو فیڈ بیک اس کے بارے میں آیا نہیں ہے۔ تو یا اصل میں نے تو ذرا کیجول گفتگو کی تھی نا، اگر وہ کوئی پراپرلی میں ٹاپک بنا کے جب ڈسکس کروں گا انشاءاللہ، احادیث کے نمبر دوں گا، پورے چیپٹرز دوں گا، ٹھیک ہے، پھر میں سارا پوائنٹ آف ویو پھر اچھا جو علماء کا ہے۔ ایک سوال علی بھائی بہت لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے، زیادہ اہل تشیع و مکتب فکر کی طرف سے، یا جو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب سے انسپائرڈ لوگ ہیں، یا ان کے جو ساتھی ہیں، یا پھر جو کلیئر کٹ جو پرویزی فکر کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے یہ سوال اکثر ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سوال بھی کسی حد تک ویلڈ ہے، اور بعض ہمارے کچھ ایسے دوست کے جو ہے سیلفی ٹائپ بھی ہیں، لیکن وہ ذرا آزاد خیال ہو گیا، تو ان کی طرف سے سوال اٹھ رہا ہے کہ جو بخاری اور مسلم ہیں شریف، ان کے جو ایسے راوی کے جو جن محققین اسماء و رجال کو آپ بھی حجت سمجھتے ہیں، جن سے استدلال پیش کرتے ہیں کہ جی شیخ زبیر علی زئی صاحب مرحوم نے کہہ دیا، یا شیخ البانی رحمۃ اللہ نے کہہ دیا، تو یہ جناب انہی کے حوالے سے کہہ دیا کہ جناب فلاں 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 نے صحیح کہا، فلاں 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 نے ضعیف کہا، تو اس لیے یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو جب وہی بخاری اور مسلم کے جو راوی ہیں ان پر شدید جرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے عقیدوں تک کو چیلنج کر رہے ہیں، تو پھر بخاری مسلم کے اسناد کو کیوں نہیں آپ چیک کرتے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ نہیں، کون جرح کر رہے ہیں؟ سر مجھے یعنی ایسے میسج آ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو بخاری اور مسلم کے جو راوی ہیں نا، ان ایسے بہت سے راوی ہیں بخاری اور مسلم کے کہ جن کے عقیدوں تک کو بھی جو ہے جو عظیم الشان اپنا یہ محدثین گزرے ہیں، اسماء و رجال کے امام گزرے ہیں، انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان تک کو بھی لوگوں نے چیلنج کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اسماء و رجال کے اماموں نے جی جی نہیں، اسماء و رجال کے حوالے سے اگر کسی راوی کے اوپر کوئی بدعقیدگی کی تہمت ہے یا اس طرح کی ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے حدیث کی صنعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حدیث کی صنعت کے صحیح ہونے کے لیے راوی کا صدوق ہونا، یعنی سچا ہونا، ٹھیک ہے، اور پلس اس کا حافظہ صحیح ہونا، یہ دو چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں۔ باقی اس کا کردار کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اگر انہی چیزوں کو بنیاد بنا لیا جائے، ٹھیک ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور ان تینوں سے بڑھ کے جو بصر بن ابی ارطا تھے، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں تو ابن حجر اسقلانی جو ہے وہ یہ کون شخصیت ہیں؟ یہ بھی صحابی ہیں۔ نہیں، یہ ان کا کیا، ان کی کوئی معلومات نہیں ہے سچ خاص؟ ہاں، بصر بن ابی ارطا بڑے مشہور آدمی ہیں، انہوں نے حضرت معاویہ کے حکم کے اوپر حضرت علی کے علاقوں میں گھس کے قتل عام کیا تھا صحابہ کا اور صحابیات کا، اور ابن حجر اسقلانی بھی جو ہے وہ اپنی اسماء و رجال کی کتابوں میں ان کا جو ذکر جس طریقے سے کرتے ہیں، اور امام ذہبی بھی، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ بس صحابی کلمہ پڑھنے کی حد تک تھے، باقی ان کے کردار میں کوئی صحابیت نہیں تھی، لیکن ان کی حدیث بھی بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو اگر یہ فارمولہ بنا لیا جائے گا کہ کس کے کردار یا اس کے عقیدے کیسے ہیں، یہ بنیاد بنا لی جائے احادیث کی ریجیکٹ کرنے کی، ایکسیپٹ کرنے کی، جی، تو اگر اس کے عقیدے وہ کفر میں نہ ہو، نا اہل بدعت ہے، اہل بدعت سے تو روایتیں دی گئی ہیں، ورنہ تو پھر اگر یہی فارمولہ بنایا جائے گا پھر تو صرف بات تابعین اور تبع تابعین تک تو نہیں رکے گی، تو پھر تو صحابہ تک بھی بات جائے گی۔ اسی لیے تو یہ ایک بیچ میں ایک چیز اسٹیبلش کی گئی کہ صحابہ جو ہیں سارے کے سارے عدول ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ مطلب ان کا کردار جو ہے وہ 100% معصومانہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ روایت حدیث میں ایکسیپٹیبل ہے۔ اسی طریقے سے محدثین کے یہاں روایت حدیث میں ایسے لوگ ایکسیپٹیبل ہیں جو سچے لوگ ہیں، چاہے وہ اپنے بدعت کی طرف بلانے والے بھی ہوں۔ اب دیکھیں نا بخاری ایکسیپٹیبل ہیں، جی ایکسیپٹیبل ہے۔ ان سے پوچھیں کیا بخاری مسلم کے راویوں میں رافضی اور ناسبی لوگ موجود نہیں ہیں؟ ہو رہا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی جب موجود ہے تو ان سے کیوں روایتیں لیتے ہیں جب ان کی بدعت کی طرف دعوت دینے والی بھی ہیں؟ ہاں، تو عام ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب جو ناسبی ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں جو امام زہری کی روایتیں ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں،
اور جب وہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں زوری شیعہ ہے، تو 2 نمبری تو انہوں نے خود کی ہوئی ہے نا، تو پھر تو یہ بھی کریں نا کہ حضرت ابوبکر کی شان میں جو امام زہری روایتیں کرتے ہیں، حضرت عمر کی شان میں ان کو بھی ریجیکٹ کریں، وہاں وہ زہری سنی ہو جاتا ہے، اور جو جب حضرت علی کی شان کی بات آتی ہے تو وہ شیعہ بن جاتا ہے۔ اچھا دوسرا انہوں نے مجھے منافقانہ روش اختیار ٹھیک کی ہے ہوئی ہے نا، محدثین تو بڑے مخلص لوگ تھے، ٹھیک ہے امام بخاری یا امام مسلم ہے، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو راوی ہیں، شیخ زبیر صاحب نے پورا مضمون لکھا ہے اس کے اوپر کہ بخاری کے راوی کچھ شیعہ بھی تھے، اور اس میں شیعہ میں ایسے بھی تھے جو غالی اس اعتبار سے تھے، شیعہ مسجدوں کے امام ائمہ بھی تھے۔ اچھا تو ہاں جی بالکل، یہ شیخ زبیر صاحب کا حدیث والے میں مضمون چھپا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے توضیح الاحکام میں بھی موجود ہے۔ نہیں، تو اگر یہ ایک غالی شیعہ رافضی ہو اور جی حضرت علی کی فضیلت میں یا خلفائے راشدین کے خلاف روایت جاری ہو، پھر بھی ایکسیپٹ کریں گے اس کو؟ جی ہاں، اگر اس سے جھوٹ بولنا ثابت مطلب ہو جاتا ہے پھر تو نہیں مانی جائے گی، لیکن اگر وہ صدوق ہے، مثال کے طور پہ دنیا میں آپ اس وقت کرکٹ کی دنیا میں بھی دیکھ لیں کتنے گورے امپائر ہیں جو ایماندار مشہور ہیں، ٹھیک ہے تو ہم صرف اس وجہ سے ان کی امپائرنگ چھوڑ دیں گے کہ وہ جو ہے وہ کرسچن ہے یا وہ جو ہے ایتھیسٹ ہے، یہ ایک الگ سے چیز ہے۔ کسی شخص کا سچا ہونا، صدوق ہونا اور چیز ہے، اور اچھا اس کو چھوڑ دیں، مروان بن حکم، اس کا تو کردار بخاری مسلم خود نقل کر رہے ہیں کہ وہ مطلب نبی علیہ السلام کی سنت کو ختم کر کے بدعتیں جاری کر رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، اور صحابہ پہ لعنت کرواتا ہے۔ مروان کا کریکٹر میں نے بطرا حدیث میں نہیں لکھا کیا بخاری مسلم کے حوالے سے، اس نے عید کا خطبہ جو ہے وہ مطلب تقریر جو ہے وہ نماز سے پہلے شروع کروا دی، اور جی اس نے آگے سے ابو سعید خدری کو کہا کہ وہ طریقے ختم ہو چکے ہیں، وہ متروک ہو چکے ہیں، رسول اللہ کی سنت کا اس طرح مذاق اس نے اڑایا ہے، تو وہ تو شخص تو پھر مسلمان بھی نہیں رہتا ہماری ڈیفینیشن میں، تو اگر ہم تو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اہل بدعت ہے، اس سے حدیث امام بخاری نے لی ہے، تو پھر صرف یہ حدیث تو فارغ مروان کی بھی روایت کرتے ہیں۔ نہیں، اگر پھر ہم فارغ یہ کر کہتے دیں تو ہیں کیا حرج ہے؟ مطلب حرج کیا ہے اس کو فارغ کرنے میں؟ ایسے راویوں سے اگر جان چھڑائی جائے تو کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ مطلب جیسے قاری حنیف ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جو روایات بظاہر یعنی ایسی ہیں کہ ان کا مسلمانوں کو دفاع کرنا پڑتا ہے، ان سے کیوں نہیں جان چھڑائی جاتی؟ یہ کیا ہے کہ یہ ہم قرآن کہتے کے ہیں مخالف ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو روایتیں عقل کے خلاف ہیں ان کو اگر ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو یہی لوگ قرآن کی ان آیات کو کیوں نہیں ریجیکٹ کرتے ہیں جو عقل کے خلاف ہے، ان کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، ایسی تو کوئی مثال قرآن سے کی آیات تو نہیں ہے ایسی۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انہوں نے ڈاکٹرائن اور نیریٹو سیٹ کیا ہے حنیف ڈار صاحب نے، وہ اس میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو مطلب ان یہ کے آپ کا مزاج، موقف نہیں ہے یا آپ حنیف صاحب کو الزامی جواب دے رہے ہیں؟ جی جی میں ان کے الزامی طور پر میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن جو مجھے اختلاف رائے ہے وہ اپنی جگہ۔ ٹھیک ہے مثال کے طور پہ حضرت حیہ علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے قرآن پاک میں، ان کی پیدائش کا، زکریا علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ کے بشارت دے رہا ہے ان کو، پہلے وہ دعا کرتے ہیں کہ میری بیوی بانجھ جائے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس کے باوجود مجھے اولاد دے۔ جب فرشتہ آ کے بشارت دیتا ہے اولاد کی، پھر وہ کہتے ہیں میری اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتہ کہتا ہے کہ کیا اللہ نے تمہیں اس سے پہلے پیدا نہیں کیا، تم کوئی بھی شے نہیں تھے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں میرے لیے کوئی نشانی مقرر کریں، انہوں نے کہا 3 دن تک تم بول نہیں سکو گے سوائے اشاروں کے۔ اللہ کا پیغمبر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو فرشتہ آ کے بشارت دے رہا ہے دعا کے بعد، پھر بھی وہ شک کر رہا ہے اللہ کی بشارت میں۔ اگر عقلاً دیکھا جائے تو یہ واقعہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے، ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں نہیں وہ مطلب عقلاً تو واقعی ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہے وہ انسان تھے، انسانی جیسے حضرت ابراہیم کمزوریاں علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ مجھے کوئی نشانی دکھا دیں، کن کو؟ اللہ رب العزت سے فرمایا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو، ہاں اس طرح کے کئی واقعات ہیں قرآن پاک میں۔ اس طرح 2 کوے لڑے ہیں، وہ جو سورہ مائدہ میں آتا ہے، ایک کوے نے دوسرے کو مار کے اس کو دفنا دیا، قابیل اور حابیل کے کانٹیکٹ۔ تو یہ کوے کہاں پہ لڑتے ہیں اور کہاں کوے قبریں بناتے ہیں؟ اگر اس طرح عقل کے اوپر پرکھنا شروع کر دیں، اس طریقے سے تخت بلقیس کا جو واقعہ قرآن میں آتا ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بلقیس جب وہ اپنے تخت پہ داخل ہوتی ہے تو وہ اپنے جو ہے وہ تہمت اوپر کر لیتی ہے، تو اس کی پنڈلیاں جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اب ایک عورت کی پنڈلیوں کا ذکر قرآن کے اندر آنا اور اس سے کہنا کہ اس کی پنڈلیاں ظاہر ہو گئیں، کیا یہ قرآن پاک کا جو حیا کا مزاج ہے اس میں فٹ ان بیٹھتا ہے؟ یہ سارے عقلی دلائل یا اگر اگر رکھنا اس سے شروع کوئی بندہ کر دیں، یہ نعوذ باللہ دلیل پکڑ لے کہ جی یہ تو جائز ہے۔ جی، اور دوسرا پھر حضرت زید ابن حارثہ کا جو مسئلہ ہے وہ تو بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، نبی علیہ السلام کا ان کی یعنی متعلقہ کے ساتھ شادی کرنا۔ یہ واقعہ اگر بخاری میں آیا ہوتا تو یہ کہتے دیکھو نبی کو
کے کریکٹر کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے ایک واقعہ جھاڑ کے بخاری میں داخل کر دیا. اب وہ تو قرآن میں آیا ہوا ہے زید ابن حارثہ کی بیوی والا, اس سے کیسے یہ جان چھڑائیں گے؟ تو اس قسم کے کئی واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر. اگر ہم حضرت مریم علیہ السلام کا بھی سلام اللہ علیہ کا, مریم کو فرشتہ آگے بشارت دے رہا ہے کہ میں تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہوں. اس کے بعد جب وہ ان کو یعنی حاملہ ہو جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں مر کے مٹی ہو جاتی اس سے پہلے میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا. حالانکہ فرشتہ پہلے کہہ چکا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نشانی بنانے والا ہے, تجھے تو اللہ نے بڑا اعزاز بخشا ہے. تو پھر مریم کو کیا اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں تھا؟ اس کے بعد وہ کیوں کہہ رہی ہے میں مر کے مٹی ہو جاتی؟ میں نے مجھے کوئی آگے بشارت دینا فرشتہ, میں تو کبھی نہ کہوں کہ اللہ میں مر کے مٹی ہو جاؤں. میں کہوں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جو ہے وہ اتنے بڑے کام کے لیے چوز کیا ہے. لیکن وہ بشری ان سارے واقعات یہ تعویل کریں گے بشری تقاضے بشری, لیکن یہی واقعات اگر بخاری مسلم میں ہوتے ہیں نا تو قاری نیو ڈار صاحب ان کی پوری پارٹی جو ہے نا وہ اس کا اتنا مذاق اڑاتی. اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو بچے کی گردن موڑنے والا واقعہ ہے اس کا بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. بہت عجیب ہے نا, لیکن ہم اس کی تعویل کر کے اسے مسئلہ تقدیر سے ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ قرآن کے واقعات کی تعویلات کرتے ہیں, احادیث میں واقعات آتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ قرآن پاک میں اس سے زیادہ ورسٹ واقعات ہیں جو ان کی ڈاکٹرائن ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ہم کہتے ہیں اگر آپ نے عقل کوئی دلیل بنانا ہے تو پھر سب کو ایک ہی لاٹھی چاہتے ہیں نا. اچھا علی بھائی مجھے یہ بتائیں, ابھی ایک اور چیز اور کلیئر ہو جائے. اب آپ کا تو یہ نہیں ہے نا, باقی تو علماء جو ہے نا وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں مسلک سے باقاعدہ تعلق ہے, ہم فلاں مسلک کی مدرسے سے باقاعدہ پڑھے ہیں, فلاں سے افیلیٹڈ ہیں, اور دوسرے ساروں کو ہم کافر سمجھتے ہیں, نہیں تو گمراہ تو سمجھتے ہیں. آپ تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جی میں تو ساروں کے دلائل سنتا ہوں. اب سوال یہ کوئی شیعہ بھائی ہمارے یہ سوال اٹھا سکتا ہے, کوئی زیدی اٹھا سکتا ہے, یا ایون کہ کوئی یہ جو بازی ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں کہ یار ہم بخاری مسلم کو کیوں حجت مانیں انجینئر صاحب کے کہنے پہ, یا انجینئر صاحب کیوں نہیں ہماری کتابوں کو حجت مانتے؟ تو پھر کیسے بات کیسے چلے گی؟ نہیں بالکل صحیح ہے بات آپ کی. ہم فی الحال تو ایک امت کی مین سٹریم کی بات کر رہے ہیں نا. 80% تو اس وقت اہل سنت ہے نا جی امت میں. ہم نے بھی اپنی ویب سائٹ کا نام ahlsunnatpak.com اسی لیے رکھا ہوا ہے, یعنی امت کی مین سٹریم کو ہم لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, رہ کے بازی ہیں جو خوارج ہیں, وہ تو اپنے آپ کو خوارج نہیں کہتے, لیکن خوارج کی بگڑی ہوئی شکل ہے. حضرت عثمان پہ بھی تان کرتے ہیں, حضرت علی پہ بھی تان کرتے ہیں. یہ عمان سارا بازیوں کا ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اثناعشری ہیں, اثناعشری بھی اس میں بھی جو کچھ رافضی ٹائپ ہیں, کچھ شیعہ ہیں, اور دوسری طرف جو زیدی ہیں, زیدیہ کے عقائد تو کافی حد تک بہتر ہیں باقیوں سے. تو ان لوگوں کو ہم کب کہتے ہیں کہ آپ بخاری مسلم کو مانیں؟ ہم پہلے سنیوں کا تو مسئلہ تو حل کریں نا. سنی جن جو کتابیں مانے ہوئے ہیں وہ تو پہلے جو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, مجلس اعظم پاکستان, انہوں نے تو ایک رسالے میں شاید یہ بات لکھی تھی, اگر میں بھول نہیں رہا, کہ جی یہ جو ان کی جو کتب ہے نا, یہ جو ان کے نزدیک جو اہل بدعت فرقے ہیں نا, ان کی کتب کا انتصاب ہی ثابت نہیں ہے, ان کے جو یعنی لکھنے والے ہیں نا وہی صدوق نہیں ہے. تو اس طرح اگر بات ہو تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں بات کوئی آگے چلے گی؟ کیونکہ مفتی صاحب سے تو کوئی بات نہیں چلے گی. نہیں میں تو بخاری کو نہیں مانتے. زبیر صاحب کی اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں. ان کی میں عزت کرتا ہوں, میرے وہ مرشد ہیں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا جی, اس طریقے سے اگر جرا کرنی شروع کر دی جائے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. تو اس میں میرا خیال ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ روش تو خود جو مخالفین رہے ہیں اہل تشیع کے ان کی بھی نہیں رہی ہے. ایون امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت جو ہے وہ منہاج السنہ میں باقی کتابوں کے اندر جب شیعہ کے معاملات لے کے چلتے ہیں تو وہ شیعہ کی روایتوں کا بھی انالیسس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یار یہ جو راوی ہے یہ آپ کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے, اور اگر ان کی کوئی روایت صحیح ہوتی ہے جو ان کے اصول محدثین پہ ہوتی ہے تو اس کو صحیح سمجھتے ہوئے لیتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی اس روایت کا یہ مطلب نہیں یہ ہے. وہ تو یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ آپ کی روایت ہم مانتے نہیں ہیں. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں جو شیعہ سنی کنفلکٹ میں جو قرآن میں ہے نا, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اس کے تحت ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کے اوپر دعوت دینی چاہیے. یعنی غدیر خم پہ امت کو جمع کریں کہ اہل بیت کا احترام کریں, اور جو قرآن پاک کے عقائد ہیں ان عقائد کی چھلنی سے گزارا جائے, اہل تشیع کو بھی اور اہل سنت کو بھی. تو یہ جو عقیدہ امامت جو اہل تشیع نے کھڑا کر کے کتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا ہے, اس کی ساری کلی کھل جائے گی قرآن کے کانٹیکسٹ میں. جبکہ شیعہ خود مانتے ہیں نا, اصول کافی میں ہے نا یہ روایت کہ جی کوئی روایت قرآن کے مقابلے میں ہم ایکسیپٹیبل نہیں کریں گے, تو پھر قرآن کو ہماری کامن کتاب تو پھر قرآن ہے نا. میں تو بار بار امت کو جوڑ رہا ہوں کہ قرآن کے اوپر جوڑیں. یہ جو میں بخاری مسلم پہ امت کو جوڑتا ہوں یہ صرف سنی جتنے ہیں نا, یا ان کے آف شورس ہیں حنفی شافعی مالکی حنبلی, میں ان کی بات کرتا ہوں. جب میں امت لیول کی بات کر رہا ہوں تو صرف قرآن کو پہ جوڑنے کی بات. اچھا علی بھائی ایک چیز اور آپ سے کلیئر کر دوں, یہ جو بخاری اور مسلم ہے اس کے متعلق میری معلومات جہاں تک ہے, مفتی ساق صاحب کا بھی یہی تھا اور زبیر زئی مجلس اعظم کا بھی یہی تھا, اور آپ کا بھی غالباً یہی ہے کہ یہ 100% اتھینٹک نہیں ہے. آپ بھی یہ مانتے ہیں نا, تو پھر جو روایات آپ پیش کرتے ہیں ان کی سند کیوں نہیں چیک کرتے آپ؟
نہیں ہاں میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ بخاری مسلم 100% اتھینٹک نہیں ہے. نہیں ہمارا اس کے دعویٰ اندر یہ وہی موقف ہے نا کہ کہ جو مرفوع روایات ہیں وہ صحیح ہیں. جی تو سب کا یہی ہے. یہ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی نہیں پھر آپ جو حجت روایت اللہ پڑھتے ہیں وہ کیسے پتہ چلے گا بھی آئے یہ مرفوع ہے یہ کون سی ہے؟ نہیں وہ تو سند سے پتہ چل جاتا نا میرے بھائی. جو بے سند اقوال ہوتے ہیں ان کی تو سند ہی نہیں ہے. امام اچھا وہ بخاری آپ نے نہیں لکھی پڑھتے؟ نہیں وہ کیوں پڑھنا ہے ہم نے. میں انشاءاللہ اس پہ بھی ایک لیکچر دوں گا. بخاری کی جو بے سند روایتیں ہیں اچھا جیسے یہ ابو لہب کی لونڈی والا واقعہ ہے, وہ اس نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں اعزاز کیا, بے سند واقعہ ہے. اس طریقے سے جو بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ مر چکے ہیں, یہ بے سند ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اور جو واقعات ہیں کچھ اس طرح کے جو امام بخاری نے چیپٹرز کی ہیڈنگ میں باتیں لکھ لی ہیں, ان کی اسناد موجود نہیں ہیں. بعض کی مل جاتی ہیں, بعض کی نہیں ملتی ہیں. تو وہ ہم تو ان کو روایتوں کو نہیں مانتے. متصل جو ہیں روایتیں ہیں جن کی پوری سند امام بخاری نے بیان کی ہے ٹھیک وہ ہے مانتے ہیں, اور یہ امت نے ایکسیپٹ کی ہے. ہم کہتے ہیں بخاری مسلم سے کوئی ایسی روایت نکال لیں جو متصل بھی ہو اور اس پہ ائمہ محدثین شروع سے جرح کرتے چلے آئے ہوں, تو ہم دیکھ لیں گے وہ کس نوعیت کی ہے. پہلے کوئی اس طرح کی بات پروڈیوس تو کریں نا. ہمیشہ سے ہی مطلب چیزوں کے اوپر نہیں. تو یہ قاری اختلاف. حنیف ڈار صاحب اور مفتی محمد فاروق الوی صاحب یہ تو پورے اس پہ آرٹیکل لکھے ہیں انہوں نے, کچھ میری باتوں کے جواب میں اور کچھ ویسے انہوں نے لکھے ہیں کہ ایسی کہتے ہیں جی ایک روایت وہ کہتے ہیں جی درجنوں روایتیں ایسی پیش کریں گے ہم کی ہیں. نہیں ابھی تک تو میں جو دیکھتا ہوں جس طریقے سے انالیسس کرتے ہیں نا جو ڈار صاحب ہے الوی, جی تو میں مطلب میں نے نہیں پڑھا, کل ان کی میں نے تعریف ہی سنی ہے اچھے. تو میں ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی مجھے تھوڑی بہت ان سے واقفیت ہوئی ہے ایک دو بھائیوں کے تھرو. تو ڈار صاحب کے جو میں مضامین پڑھتا ہوں, جو کچھ میں نے دو چار مضامین پڑھے ہیں, وہ جس اصول کے اوپر وہ چیزوں کو لکھ رہے ہیں اور انالیسس کر رہے ہیں نا, جی وہ پھر انالیسس پھر صرف بخاری تک نہیں رکیں گے. پھر وہ ان روایتوں کے اوپر بھی رکیں گے جن روایتوں کو وہ حجت بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر قرآن پاک کی جو آیات کو اگر 100% اس سے سمجھتے ہیں پھر عقل کے سرائے کے اندر ان کو بھی وہ پیش کریں. اصول اور موادی تو ایک رکھتے ہیں. اس طریقے سے اگر ذرا تو پھر کیا حنیف ڈار صاحب, میں اب یعنی حنیف ڈار صاحب کے لیے میں چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, کیا حنیف ڈار صاحب یہ جرت کریں گے کہ بصر ابن ابی ارطا یا عمر ابن عاص یا مغیرہ ابن شعبہ یا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین, جن کے کریکٹر تاریخ جس کو وہ بڑا مانتے ہیں تاریخ میں بھی اور احادیث میں بھی, اور اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامنلی جس تواتر کو وہ مانتے ہیں, جی عملی تواتر کو, عملی تواتر میں ان کے جو کریکٹر ہیں کوئی اچھے رپورٹ نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ان کی بنیاد کے اوپر ان صحابہ کی یہ آئی ہوئی حدیثوں کو یہ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے کہ ہم نہیں مانتے چونکہ یہ لوگ تو کریکٹر کے ٹھیک نہیں تھے؟ یہ جرت کریں گے؟ الٹا یہ ان شخصیات کو دفاع کرنا شروع کر دیں گے. کون جائے گا پھر جواب دیں گے. جی الٹا یہ کیا کریں گے میں بتاتا ہوں, یہ الٹا ان شخصیات کے دفاع میں اس حد تک آگے جائیں گے کہ ان کے خلاف جو روایتیں بخاری مسلم میں وہ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو پہلے فکس کر لیتے ہیں کسی شخص کو کہ یہ ٹھیک ہے, یہی تو صوفیہ بھی کر رہے ہیں. ہم صوفیہ کی جب غلطیاں نکالتے ہیں کہتے ہیں یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں ہوگا, یہ تو کسی اور نے کہا ہوگا, یہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے, یعنی الٹی وکالت کرتے ہیں. اگر ہم یہ پھر تو کل کو لوگ کہیں گے جی غلام احمد قادیانی صاحب یہ کہہ ہی نہیں سکتے. ایون غامدی صاحب نے تو اشارتاً یہاں تک بات تو کر دی ہے کہ جی غلام احمد قادیانی صاحب سے دعویٰ نبوت ثابت ہی کوئی نہیں ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ جی اس پہ میں بلکہ پڑھ رہا تھا ان کا حنیف ڈار صاحب کا اختلاف ہوا ہے, اور وہ طفیل ہاشمی صاحب کو مفتی صاحب ہیں انٹرنیٹ پہ, وہ بھی ان کے دوست ہیں, ان کا اختلاف ہوا ہے غامدی صاحب سے نا. ہاں تو اس طرح پھر کرنا شروع کر دیں گے تو ساروں کو کلین چٹ دیں. آپ کے مطلب آپ بیٹھے ہوئے کلین چٹ دینے کے لیے ضرور دیں, کلین چٹ دیں لوگوں کو. پھر تو اس طریقے سے تو نہ کریں نا. پھر آپ مطلب آپ نے اصول پھر مبادی ایک طرح کے کھڑے کریں نا. ٹھیک ہے. جس طرح مطلب ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم مطلب ایک چیز کے پابند ہیں. مجھے کتنے جو ہیں اہل تشیع رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ایک طرف حضرت معاویہ کے کردار بخاری مسلم سے ایسا پیش کر رہے ہیں, میں نے تو نہیں پیش کیا, تو امام بخاری امام مسلم نے کیا. دوسری طرف آپ حدیثوں کو مانتے ہیں. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں جو محدثین نے جو اسماء و رجال کے اماموں نے جرح و تنقید وغیرہ کی ہوئی ہے یا تعدیل وغیرہ کی ہوئی ہے یا جو اصول قائم کیے ہیں, آپ کا ان سے اختلاف ہے یا نہیں؟ آپ ان سے مطمئن ہیں؟ میں بالکل 100% مطمئن ہوں. اور غامدی صاحب خود فرماتے ہیں کہ جی جس طرح کا اصول انہوں نے بنایا ہے اس سے بیسٹ پاسبل نہیں تھا. میں نے تو خود ان کی ویڈیو کی, غامدی صاحب بھی ایگری کرتے ہیں. کیونکہ باقی تو کئی مسائل ایسے ہیں نا جس میں جو ہمارے جو سلفی علماء حضرات ہیں یا دیگر اہل سنت حضرات ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اس قسم کی چیزوں کو مانتے ہیں تو پھر آپ ان کے جو دیگر منہج ہیں یہ اپنا صحابہ پہ تنقید وغیرہ کے بارے میں اس کو آپ اختلاف کر جاتے ہیں. دیکھیں نا جی, ہم اصول حدیث کو پرکھنے کے اصول کی بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی. ٹھیک ہے. حدیث کو پرکھنے کی
باقی حدیث کو ماننے کی تو بات نہیں کر رہے ہیں. مثلاً اب حنفی ہیں, حدیث صحیح مانتے ہیں رفع الیدین کی, کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو قصور ان کا ہے نا. اس طریقے سے بخاری اور مسلم میں اگر صحابہ کرام کے کچھ کردار کے بارے میں ایسی روایتیں آئی ہیں, ٹھیک ہے, ولید بن عقبہ بھی صحابی ہے ویسے تو, اس کے کردار کو تو سارے ہی جو ہیں وہ مطلب برا پیش کر رہے ہوتے ہیں. ولید بن عقبہ کیا صحابی نہیں ہے؟ فتح مکہ میں مسلمان ہوا. انہوں نے کیا کیا؟ عقبہ ابن ابی معیط جو جس نے حضور کے کندھے پہ اوجڑی رکھی تھی, اس کا بیٹا ولید بن عقبہ, یہ وہی ہے نا جس کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے, جو میں نے 72 حدیث میں جب اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی تھی کوفے میں, پھر صحابہ کرام نے آگے شکایت. جی بالکل صحابی ہے ولید بن عقبہ. آپ کو نہیں پتہ؟ نہیں, مجھے نہیں فتح مکہ میں مسلمان ہوا, میں صحابی ہے. تو وہ مطلب دفاع تو کرتے ہیں اس کا بھی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور پھر الٹا وہ مسلم شریف کی حدیث کو بھی صحیح مانتے ہوئے بھی کہتے ہیں جی وہ غلط فہمی ہوگی تھی, لوگوں نے غلط شکایت کر دی ہوگی, تو فتویٰ تو ظاہر پہ لگتا ہے. تو یہ اس طرح تو ہر بات کی تعویل ہے. مطلب صحابی کی ڈیفینیشن میں آپ کا اختلاف نہیں ہے؟ نہیں, صحابی تو ہے, نہیں, صحابی قانوناً صحابی جس نے یعنی آپ علیہ السلام کو یعنی زندگی میں ایمان کی حالت میں دیکھا. باقی جو ایک صحابیت ہے وہ تو ایک ظاہر صحبت ساری چیزوں کا نام ہے, لیکن قانوناً بہرحال وہ صحابی ہے, تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں. اور باقی ضروری نہیں ہے کہ وہ قابل اتباع بھی ہو اگر کسی کا کردار ایسا برا ہے. مطلب ہے کہ اسماء و رجال وغیرہ میں آپ سلف کے منہج پر ہی ہیں؟ جی وہ تو ان کے اصول پہ ہیں. وہ سلف کے کیا ہے, وہ گورا بھی اصول بناتا کہ جی اس طریقے سے چیزوں کو. اب ٹریفک سگنل میں گوروں کے اصول پہ ہوں کہ اسی طرح ہونا چاہیے ٹریفک سگنل کو. یہ تو چیزوں کو جج کرنے کا طریقہ ہے نا. لیکن ونس ایک چیز جج ہو کے صحیح ہمارے پاس, آپ کوئی سلفی یا کوئی سلف کہتا ہے کہ جی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے, یہ تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کوئی مستقبل کی غیبی خبر دی ہے اور کوئی کہتا ہے یہ بیان نہیں کرنی چاہیے, وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کر رہا ہے نا کہ رسول اللہ نے کیوں کہا کہ. میں ایک بات ایڈ کر دوں شاہ جی. جی فرمائیں. اگر ہوب کے کتوں والی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, بیوی کی عصمت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت رسول اللہ کو زیادہ پیاری ہے, یہ بات کے لوگوں کو زیادہ پیاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ کیوں کو فرما رہے ہیں میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے؟ ان سے زیادہ تو کوئی عزت نہیں کرتا تھا سیدہ عائشہ کی. تو یہ دروازہ تو پھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے. اگر ہم ان کا, میں تو امام مسلم کے ساتھ ہوں کہ امام الناس کے لیے میں نے حدیثیں لکھی ہیں, امام مسلم. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, میں امام مسلم کے منہج کے اوپر ہوں, امام مسلم کو میں اپنا سلف مانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں پھر یہ آپ کو بھیج دوں گا, آپ اس کو بے شک اپلوڈ بھی کر دیجیے گا سر. کیا چیز ہے, کیا بھیج دوں گا؟ یہ ریکارڈنگ. وہ تھوڑا پلا ریکارڈنگ کرتے پہ ہو تھی. یہ اصل میں پتہ ہے کیا, بہت لوگ علی بھائی سوال کر رہے ہیں نا, یہ بخاری مسلم کے آپ کے جو ہے نا جی مولو تھی دس سے دیا کرو, بل سن لو تھی, دیکھ لو جس طرح بھی ہے کوئی. میرا تو خیال نہیں میں کوئی ایسی گل کی ہوں, لیکن یہ ریکارڈنگ کرتے تو مجھے پہلے بتا دیا کریں آپ کہ ریکارڈنگ کرنی ہے, تاکہ میں پھر الفاظ کے چناؤ میں بھی تھوڑا خیال کروں. ادروائز تو آپ میرے حاسدین بھی بہت زیادہ ہے نا آپ کے سر. چلو ٹھیک ہے, آپ اس کو سن کے دیکھ لیں اس میں جو مناسب. میں آپ کو بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے علی بھائی, اللہ حافظ. السلام علیکم.